ایک باپ نے تلوار سے سلطنت کھڑی کی، لیکن کیا بیٹا اس کی وراثت کو سنبھال سکا؟ یہ طاقت کا نشہ اس کی تباہی کا سبب بن گیا۔ میلان، جہاں سنگ مرمر کے محلوں کے پیچھے سازشیں جنم لیتی تھیں، جہاں وفاداری چند سکوں میں بک جاتی تھی اور جہاں ایک تاج کی قیمت اکثر خون سے ادا کی جاتی تھی۔ ایک طرف شان و شوکت سے جگمگاتے دربار، دوسری طرف اندھیروں میں جنم لیتی ہوئی سازشیں، ایک طرف رینیسانس کا عروج اور دوسری طرف نفرت کی وہ آگ جو آخر کار میلان کے کیتھیڈرل میں خون بن کر بہنے والی تھی۔ تو آئیے وقت کے پنوں کو پھر سے پلٹتے ہیں اور چلتے ہیں 15ویں صدی کے میلان کی طرف، جہاں طاقت، دھوکہ، وفاداری اور موت مل کر تاریخ کا ایک نیا باب لکھنے والے ہیں۔ میں ہوں آپ کا دوست شیر یزدان اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلتھ اینڈ وزڈم یوٹیوب چینل۔ آج ہم سنیں گے گلیازو مریا سفورزا کی وہ کہانی جس میں تاج تو تھا مگر سکون نہیں، حکومت تو تھی مگر امن نہیں، اور آخر میں صرف ایک خونی انجام تھا۔ 8 مارچ 1466 کو فرانسسکو فیروزا کی وفات کے بعد گلیازو مریا نے میلان کا تخت سنبھالا۔ اس وقت میلان اٹلی کی سب سے امیر ڈوچیز میں سے ایک تھی۔ آرمی مضبوط تھی، ٹریجری بھرا ہوا تھا۔ وینس اور فلورنس دونوں میلان کی طاقت سے واقف تھے، لیکن نئے ڈوک کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا اپنے والد جیسی عزت حاصل کرنا۔ فرانسسکو کو سپاہی بھی بہت پسند کرتے تھے اور عوام بھی۔ گلیازو کے لیے یہ مقام حاصل کرنا مشکل تھا۔ سب سے پہلی مشکل جو وینس نے دیکھی، اس وقت میلان اور ریپبلک آف وینس کے درمیان پرانی دشمنی موجود تھی۔ فرانسسکو نے وینس کے خلاف کئی کیمپینز لڑی تھی۔ گلیازو نے ان پالیسیز کو جاری رکھا، لیکن اس نے وینس کے خلاف کوئی ایسی بڑی جنگ نہیں جیتی جو تاریخ کا رخ بدل دیتی۔ اس کی اسٹریٹجی، ڈپلومیسی اور ڈیٹرنس پر مبنی تھی۔ اس وقت فلورنس پر لورینزو دے میڈیسی کا اثر بڑھ رہا تھا۔ گلیازو اور میڈیسی فیملی کے درمیان سیاسی رابطے تھے۔ دونوں اٹلی میں بیلنس آف پاور برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ اس وجہ سے میلان اور فلورنس کے درمیان اس کے دور میں بڑی جنگ نہیں ہوئی۔ بات کرتے ہیں فرانس اور برگنڈی کی۔ گلیازو نے فرانس اور ڈوچی آف برگنڈی کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز مضبوط کیے۔ فورن ایمبیسیڈرز اس کے کورٹ میں آتے جاتے رہتے تھے۔ یہ ڈپلومیسی میلان کی انٹرنیشنل پوزیشن کو مضبوط کرتی تھی۔ بات کرتے ہیں کورٹ کی زندگی۔ یہاں سے اس کی شکست کا دوسرا پہلو سامنے آتا ہے۔ اس کا دربار یورپ کے سب سے شاندار کورٹ میں سے شامل تھا۔ روز محفلیں ہوتی تھیں، ڈانس، میوزک، ہارس ٹورنامنٹ، لگژری، سلک، جیولز، فورن گیسٹ، آرٹسٹ۔ میلان اور اس کے رینیسانس کلچر کا اہم مرکز تھا، لیکن اندر ہی اندر نفرت بڑھ رہی تھی۔ اس کی سب سے بڑی غلطی اس کا مزاج تھا۔ کئی کنٹمپوری کرونیکلز کے مطابق وہ جلدی غصہ کرتا تھا، نوبلز کی بے عزتی کرتا تھا، لوگوں کو سخت سزائیں دیتا تھا، اپنی طاقت کی نمائش کا استعمال کرتا تھا۔ اس وجہ سے اس کے اپنے کورٹ میں دشمن پیدا ہونے لگے۔ بات کرتے ہیں کون سی سازشیں ہوئیں۔ سب سے مشہور سازش 1476 کی ہے۔ 3 جوان نوبل، گیوانی اینڈریا لامپوگنانی، کارلوس وسکونٹی، گیرولامو اولگیاتی، انہوں نے فیصلہ کیا جب تک ڈیوک زندہ ہے میلان میں انصاف نہیں آ سکتا۔ یہ صرف پرسنل دشمنی تھی، ان پر رومن ریپبلک کے ہیروز کا اثر تھا جو ظالم حکمرانوں قتل آزادی کا ذریعہ سمجھتے۔ بات کرتے ہیں قتل کی پلاننگ کی۔ کئی ہفتوں تک اس کی روٹین دیکھی گئی۔ پتا چلا کہ کرسمس کے بعد ڈیوک کیتھیڈرل ضرور جائے گا۔ وہیں اٹیک کا پلان بنا۔ 26 دسمبر 1476 ڈیوک کیتھیڈرل میں داخل ہوا۔ جب وہ لوگوں کے درمیان چل رہا تھا، لیمپوگنانی نے پہلا وار کیا، پھر کارلوس وسکونٹی نے، پھر اولگیاتی نے۔ چند لمحوں میں میلان کا ڈیوک خون میں لت پت زمین پر گرا ہوا تھا۔ یہ رینیسانس اٹلی کے سب سے مشہور پولیٹیکل اسیسینیشنز میں سے ایک مانا جاتا تھا۔ بات کرتے ہیں قاتلوں کا کیا ہوا۔ لیمپوگنانی وہی گارڈز کے ہاتھ مارا گیا۔ کارلو وسکونٹی پکڑا گیا اور اسے سزائے موت دی گئی۔ اولگیاتی کو بھی گرفتار کر کے پبلک ایگزیکیوشن دے دی گئی۔ اس کے بعد سب سے بڑی سازش، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ڈیوک مر چکا تھا، اس کا بیٹا گیان گلیازو سفورزا صرف 7 سال کا تھا۔ ریجنٹ بنی اس کی ماں
बोना ऑफ सावॉय। लेकिन असली साजिश अब शुरू हुई। उसका चाचा लुडोविको स्फोर्जा, जिसे बाद में मूरू के नाम से जाना गया, धीरे धीरे हुकूमत के तमाम इख्तियारात अपने हाथ में लेने लगा। यहीं से स्फोर्जा फैमिली के अंदर तख्त की सबसे बड़ी पावर स्ट्रगल शुरू होती है। लेकिन दोस्तों, गलियाजो मरिया स्फोर्जा का खून अभी मिलान के कैथेड्रल की जमीन पर सूखा भी नहीं था कि तख्त के गिर्द एक नई जंग शुरू हो चुकी थी। एक मासूम बच्चा ड्यूक तो बन गया, लेकिन असल हुकूमत किसी के हाथ में थी। कौन था वो शख्स जो खामोशी से हर मोहरे को अपनी जगह रख रहा था? कौन था वो जो ना ताज पहने बैठा था और ना ही ड्यूक था, लेकिन पूरे मिलान की तकदीर उसी के इशारे पर बदलने वाली थी? उसका नाम था लुडोविको स्फोर्जा। लोग उसे मूरू कहते थे। कुछ के लिए वो मिलान का मुहाफिज था और कुछ के लिए अपने ही भतीजे का सबसे बड़ा दुश्मन। लेकिन क्या उसने वाकई मिलान को बचाया था? क्या उसकी एक सियासी चाल ने फ्रांस की फौजों को इटली तक ले आया? क्या उसने अपने ही खून से धोखा किया? और कैसे उसके फैसलों ने पूरे इटली को जंग की आग में झोंक दिया? ये राज खुलेगा हाउस ऑफ स्फोर्जा की कहानी के अगले बाब में। थैंक यू सो मच।